حج بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رد ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نہ کیے جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے کشفی رنگ میں فرشتوں کو یہ باتیں کرتے دیکھا کہ اس سال کس قدر لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ ان حاجیوں میں سے جو یہاں آئے ہیں کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ہاں ایک شخص ہے جو فلاں جگہ رہتا ہے، اس کا حج یہاں نہ آنے کے باوجود قبول ہو گیا ہے۔ ان بزرگ کو جستجو پیدا ہوئی کہ جا کر دیکھوں کہ اس شخص نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو تقویٰ کا ایسا معیار حاصل کر گیا کہ حج نہ کرنے کے باوجود بھی اس کا حج قبول ہو گیا، اور یہاں آنے والے حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا، یا شاید ہوا بھی تو اس کے تو فیل ہوا۔ یہ بزرگ جب تلاش کرتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ اس طرح میں نے رویا یا کشف دیکھا ہے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو خدا تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے تم حاجی بن گئے؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، پیسہ جوڑ کر میں نے حج کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زاد راہ جمع کیا۔ جب حج کی تیاری کر رہا تھا تو ایک دن ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ میری بیوی جو حاملہ تھی اس کو گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بعض حاملہ عورتوں کو بعض خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کھانے کی، کیونکہ دیر سے اس نے گوشت نہیں کھایا تھا، ہمارے ایسے حالات نہیں تھے کہ گوشت پکا سکیں۔ اس نے کہا کہ ہمسائے کے گھر گوشت پک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس سے مانگ لو۔ میں جب اس گھر میں تھوڑا سا گوشت کا سالن لینے گیا، اس ہمسائے سے اچھے تعلقات تھے، اس لیے سالن مانگنے میں آر نہیں سمجھا، یہ نہیں کہ نہ جانتے ہوئے پہنچ گئے اس کے گھر۔ جب دروازہ کھٹکھٹا کر گھر والوں کو بلایا تو اس گھر والے کی بیوی دروازے پر آئی۔ میں نے اسے اپنی بیوی کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ گوشت ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے لیے نہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ میں نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے کہ گوشت تمہارے لیے جائز ہے اور ہمارے لیے نہیں؟ اس نے کہا کہ کئی روز سے ہم پر فاقے آ رہے تھے، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میرا خاوند باہر گیا تو اسے ایک گدھا مرا ہوا نظر آیا، اس نے اس کا گوشت کاٹا اور گھر لے آیا جسے میں پکا رہی ہوں۔ یہ اضطراری حالت ہماری تو ہے، تمہاری نہیں کہ تمہیں یہ حرام گوشت دیا جائے، بس یہ گوشت تمہارے لیے جائز نہیں۔ کہنے لگا شخص کہ میں نے جب یہ ہمسائے کی حالت کا یہ حال سنا تو میں فوراً اپنے گھر گیا اور حج کے لیے جو زاد راہ جمع کیا تھا وہ لا کر ہمسائے کو دے دیا اور اسے کہا کہ تم بھی وہ حرام پھینک دو اور حلال کھاؤ۔ یہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری کہانی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر مبنی اس سوچ اور ہمسایہ کے حق ادائیگی پر حج پر نہ جانے کے باوجود اس کا حج قبول کیا۔